بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے 9th کلاس کی انگلش کے چیپٹر نمبر 2 جس کا نام ہے پیٹریوٹزم یعنی کہ حب الوطنی، اپنے وطن سے پیار، اس کو ریڈ کرنا ہے۔ تو ہم لوگ اس کے اندر موجود جتنے بھی امپورٹنٹ ورڈ ہیں ان کے سنانیم اور اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن کو ریڈ کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف ہے، پیٹریوٹزم مینز حب الوطنی یا محب الوطنی سے مراد یا کا مطلب ہوتا ہے لو، محبت، فار کے لیے، دا مدر لینڈ، مدر لینڈ وطن کو بولتے ہیں، مادر وطن، ہوم لینڈ، نیٹو لینڈ، کنٹری آپ لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور یا ڈیووشن، ڈیووشن کا مطلب ہوتا ہے والہانہ لگاؤ، وفاداری، عقیدت، ڈیڈیکیشن، لائلٹی، کمٹمنٹ کو بولا جاتا ہے۔ ٹو ونس کنٹری، کسی شخص کا اپنے ملک سے۔ پیٹریوٹزم مینز لو فار دی مدر لینڈ اور ڈیووشن ٹو ونس کنٹری۔ حب الوطنی سے مراد اپنے وطن سے محبت یا اپنے ملک سے وفاداری ہے۔ پیٹریٹ ایک محب وطن، لوز محبت کرتا ہے، ہز کنٹری اپنے ملک سے، اینڈ از ولنگ اور تیار رہتا ہے۔ ولنگ کا مطلب رضامندی، تیار رہنا، ریڈی، پریپیئرڈ، ایگر کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹو سیکریفائس قربان کرنے کے لیے، گیو اپ، سرنڈر، ڈیووٹ۔ وین دا نیڈ ارائزز، جب ضرورت ابھرتی ہے، جب ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ پیٹریٹ لوز ہز کنٹری اینڈ از ولنگ ٹو سیکریفائس وین دا نیڈ ارائزز۔ ایک محب وطن اپنے ملک سے پیار کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دا ورڈ پیٹریٹ، لفظ پیٹریٹ کمز فرام، نکلا ہے، اخذ کیا گیا ہے، دا لیٹن ورڈ، لاطینی لفظ پیٹریوٹا، پیٹریوٹا سے ماخوذ ہے، پیٹریوٹا سے نکلا ہے، وچ مینز جس کا مطلب ہوتا ہے کنٹری مین، کنٹری مین کہتے ہیں وطن کا باشندہ یا ہم وطن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، فیلو سٹیزن، نیشنل کمپیٹریٹ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے جس کا مطلب ہے ہم وطن یا کسی ملک کا باشندہ۔ The word patriot comes from the Latin word patriota which means countryman۔ لفظ patriot لاطینی لفظ patriota سے نکلا ہے جس کا مطلب ہم وطن ہے۔ It is considered، اس کو سمجھا جاتا ہے، regarded، deemed، viewed، a commendable quality۔ commendable موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، یاد رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ commendable قابل تعریف، پریز وردی، admirable، میریٹوریس، admirable اس کا بیسٹ سنانیم ہے، چونکہ پچھلے جو ایگزامس ہوئے ہیں اس کے اندر بھی یہ آیا ہوا تھا اینول پیپر کے اندر، تو commendable، admirable قابل تعریف۔ It is considered a commendable quality، اسے ایک قابل تعریف خوبی سمجھا جاتا ہے۔ فرسٹ پیراگراف اتنا سا تھا۔ سیکنڈ پیراگراف، پیٹریوٹزم گیوز، حب الوطنی دیتی ہے، پیپل لوگوں کو، دا اسٹرینتھ قوت، طاقت، اینڈ کریج اور حوصلہ، ٹو سیف گارڈ حفاظت کرنے کے لیے، سیف گارڈ کہتے ہیں حفاظت کرنا، پروٹیکٹ، گارڈ، ڈیفینڈ، دا انٹرسٹس، انٹرسٹس مفادات، فائدے، کنسرنس کہہ سکتے ہیں، بینیفٹس کہہ سکتے ہیں، ویلفیئر کہہ سکتے ہیں، آف دی کنٹری اینڈ نیشن، ملک اور قوم کی۔ پیٹریوٹزم gives people the strength and courage to safeguard the interests of the country and nation۔ حب الوطنی لوگوں کو ملک اور قوم کے مفادات کی حفاظت کرنے کی طاقت اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ فار اے پیٹریٹ، ایک محب وطن کے لیے، دا سوورینٹی، خود مختاری، انڈیپینڈنس، آٹونومی، سیلف رولر، انٹیگریٹی، سالمیت، ہولنس، یونائٹی، ساؤنڈنس، اینڈ آنر اور عزت، آر آف دی کنٹری ملک کی، آر ہیں، آف کاکے کی، سپریم سب سے بڑی، اعلیٰ ترین، ہائیسٹ، گریٹسٹ، پیراماؤنٹ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، ویلیوز اقدار، آن وچ جن پر، نو کمپرومائز کوئی سمجھوتا،
نہیں. کمپرومائز مین ہوتا ہے سمجھوتا، ایگریمنٹ، سیٹلمنٹ، ایڈجسٹمنٹ، کین بی میڈ بنایا جا سکتا. For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. ایک محب وطن کے لیے ملک کی خود مختاری، سالمیت اور عزت انتہائی اہم اقدار ہیں جن پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. پیٹریٹس محب وطن رینڈر دے دیتے ہیں گریٹ سیکریفائس، عظیم قربانی، فار کے لیے، دا پریزرویشن، تحفظ، اینڈ پروٹیکشن اور حفاظت آف دیز ویلیوز ان اقدار کی. پیٹریٹس رینڈر گریٹ سیکریفائس فار دی پریزرویشن اینڈ پروٹیکشن آف دیز ویلیوز. محب وطن ان اقدار کے تحفظ اور حفاظت کے لیے بڑی قربانیاں دیتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ واز تھے آ نیشن بلڈر، معمار قوم یا قوم ساز بھی ان کو کہا جاتا ہے، لیڈر، فاؤنڈر، اسٹیٹ بلڈر اینڈ گریٹ پیٹریٹ اور ایک عظیم محب وطن. اچھا یہ جو ورڈ پیٹریٹ ہے اس کا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں نیشنلسٹ، لائلسٹ، کنٹری مین. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک قوم ساز یا معمار قوم اور عظیم محب وطن تھے. ہی وانٹیڈ وہ چاہتے تھے، ٹو پروٹیکٹ حفاظت کرنا، دا ویلیوز اقدار کی، کلچر ثقافت کی. اب یہاں پہ کلچر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں سویلائزیشن، لائف سٹائل، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز اور روایات، کسٹمز، پریکٹسز، ہیریٹیج بھی کہا جا سکتا ہے ان کو. آف دی مسلمز آف دی سب کنٹیننٹ، ریجن کو بولتے ہیں انڈین سب کنٹیننٹ جو ہے ساؤتھ ایشیا اس کو بولا جاتا ہے سب کنٹیننٹ یعنی کہ برِ صغیر. وہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی اقدار، ثقافت اور روایات کا تحفظ کرنا چاہتے تھے. ہی گیو انہوں نے دیا، دا مسلمز مسلمانوں کو، آ سینس احساس، شعور، فیلنگ، اویئرنیس، پرسیپشن آف ایڈینٹی شناخت کا، ریکاگنیشن انڈیویجویلٹی کریکٹر، بائی سیکیورنگ محفوظ کر کے، حاصل کرنا، اوبٹیننگ ایکوائرنگ انشورنگ، آ سیپریٹ ہوم لینڈ ایک الگ وطن، ڈسٹنکٹ کہہ سکتے ہیں سیپریٹ کو، انڈیپینڈنٹ ڈفرینٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ہوم لینڈ وطن، فار دیم ان کے لیے. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن حاصل کر کے انہیں الگ شناخت کا احساس دلایا یا پھر شناخت کا احساس دلایا. He said آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا we must develop ہمیں ضرور پیدا کرنا چاہیے، قائم کرنا چاہیے، ترقی دینی چاہیے، create build improve a sense ایک شعور آف پیٹریوٹزم حب الوطنی کا، نیشنلزم ڈیووشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، which galvanizes موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے galvanizes جو کہ تحریک پیدا کرتا ہے، جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے، inspires motivates energizes. تو galvanizes کا جو بیسٹ سنانیم بنے گا وہ بنے گا motivates جو تحریک پیدا کرتا ہے، اس ہم میں، all into a united ایڈیم کے طور پر اتحاد کرنے میں، متحد کرنے میں، اینڈ اسٹرانگ نیشن اور ایک مضبوط قوم بننے کے لیے. He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into a united and strong nation. انہوں نے فرمایا ہمیں حب الوطنی کا ایسا جذبہ پیدا کرنا چاہیے جو ہم سب کو ایک متحد اور مضبوط قوم بننے کے لیے جوش و جذبہ عطا کرے. دا اسپرٹ جذبہ، روح کو کہہ سکتے ہیں، انتھیوزیزم فیلنگ، ایٹیٹیوڈ آف پیٹریوٹزم حب الوطنی کا، میکس بناتا ہے، اس ہمیں، اسٹے الرٹ اسٹے رکھنا، قیام کرنا لفظی مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اسٹے الرٹ چوکس رہنا، ہوشیار رہنا، واچفل ویجیلنٹ اٹینٹیو. اب یہاں پہ اسٹے الرٹ والا ایڈیم سنانیم کے طور پر آ سکتا ہے، ویجیلنٹ اس کا جو بیسٹ سنانیم. ان کیس آف فارن انویژن، فارن بیرونی کو بولتے ہیں، اوورسیز ایکسٹرنل، انٹرنیشنل بھی کہہ سکتے ہیں، انویژن یلغار حملہ، اٹیک، اسالٹ، انکیورژن،
کو بولا جاتا ہے تو دا اسپرٹ آف پیٹریوٹزم میکس اس اسٹے الرٹ ان کیس آف فارن انویژن، حب الوطنی کا جذبہ ہمیں بیرونی حملے کی صورت میں چوکس رہنے پر آمادہ کرتا ہے یا چوکس رکھتا ہے۔ ان دی ہسٹری آف پاکستان، پاکستان کی تاریخ میں دیر آر مینی انسٹانسز، انسٹانسز مین ایگزامپل، مثالیں، واقعات، ایونٹ کہہ سکتے ہیں، ایگزامپلس کہہ سکتے ہیں، وین جب پیپل لوگوں نے لیڈ ڈاؤن قربان کر دیں، سیکریفائسڈ پیرشڈ فار دی ڈیفینس آف دی کنٹری اپنے ملک کی حفاظت کے لیے۔ ان دی ہسٹری آف پاکستان دیر آر مینی انسٹانسز وین پیپل لیڈ ڈاؤن دیئر لائفز فار دی ڈیفینس آف دی کنٹری، پاکستان کی تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں جب لوگوں نے ملک کے دفاع کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں یا قربان کیں۔ ان دی وارز، جنگوں میں آف 1965، 1965 کی جنگ میں، 1971، 1971 کی جنگ میں، اینڈ دی کارگل وار 1999 اور 1999 کی کارگل کی جنگ میں، مینی بریو سولجرز، بہت سے بہادر، بریو مین بہادر، کریجیس، بولڈ، فیئرلیس سولجر سپاہیوں نے لیڈ دیئر لائفز اپنی جانیں قربان کی، ان این اٹیمپٹ ایک کوشش میں، ٹو پروٹیکٹ حفاظت کرنا، سیف گارڈ، گارڈ اکیلا کہہ سکتے ہیں، ڈیفینڈ کہہ سکتے ہیں، دا ہوم لینڈ اپنے وطن کی۔ 1965، 1971 اور 1999 کی کارگل جنگ میں بہت سے بہادر فوجیوں نے وطن کی حفاظت کی کوشش میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اب وہ کون کون سے بہادر سپاہی تھے؟ نیک سیف علی جینجوا، شہید، ایوارڈڈ ہلال کشمیر، جنہیں ہلال کشمیر سے نوازا گیا، این ایکویلنٹ، ایکویلنٹ مساوی ہے، برابر ہے، ایکول، کمپیریبل، کورسپونڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹو نشان حیدر، جو کہ نشان حیدر کے مساوی اعزاز ہے۔ کیپٹن محمد سرور شہید، دوسرا نام ہے میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید، میجر شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، اینڈ یہاں پہ یہ اکرم ہے، اکرام نہیں ہے، سوری، اکرم شہید، لانس نیک محمد محفوظ شہید، حوالدار لالک جان شہید، کیپٹن کرنل شیر خان شہید۔ ان سب نے، یہ جو پیچھے ہم نے نام پڑھے ہیں، آل ایمبریسڈ، ان سب نے گلے لگایا، قبول کیا، ایمبریسڈ مین ایکسیپٹڈ، مارٹائڈم، مارٹائڈم یہ موسٹ امپورٹنٹ ورڈ ہے، کریکٹ سپیلنگ کے اندر آ سکتا ہے مارٹائڈم، یہاں پہ جو دوسرا آر ہے وہ سائلنٹ ہے۔ مارٹائڈم، مارٹائڈم شہادت کو بولتے ہیں، سیکریفائس، سیلف سیکریفائس، ڈیووشن بھی کہا جا سکتا ہے، وائل فائٹنگ لڑتے ہوئے، بریولی بہادری سے، فار دیئر مدر لینڈ اپنے مادر وطن کے لیے۔ ان سب نے اپنی مادر وطن کے لیے بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا۔ آل آف دیم، ان سب کو، ایوارڈڈ نوازا گیا، عطا کیا گیا، بیسٹوئڈ بھی کہہ سکتے ہیں، نشان حیدر، نشان حیدر سے، دا ہائیسٹ ایوارڈ جو کہ سب سے بڑا انعام ہے یا اعزاز ہے، گیون دیا جاتا ہے، ٹو گریٹ پیٹریوٹس ان عظیم محب وطنوں کو، ہو لیڈ ڈاؤن جو قربان کرتے ہیں، دیئر لائفز اپنی زندگی، فار دی کنٹری اپنے ملک کے لیے۔ ان تمام شہداء کو نشان حیدر سے نوازا گیا جو ان عظیم محب وطن افراد کو دیا جانے والا سب سے اعلیٰ فوجی اعزاز ہے جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں۔ لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس، پیٹریوٹزم، حب الوطنی، دیئر فور لہٰذا یا پس، از ناٹ نہیں ہے، جسٹ صرف، آ فیلنگ ایک احساس نہیں ہے، یعنی کہ ایموشن کہہ سکتے ہیں، سینٹیمنٹ، سینسیشن کہہ سکتے ہیں، ریدر بنسبت، انسٹیڈ، الٹرنیٹیولی، پریفریبلی، اٹ از آ لیو سپرٹ، ایک زندہ جذبہ ہے، دیٹ جو کہ کانٹینیوسلی، لگاتار، مسلسل، کانسٹینٹلی، کانٹینیولی، ریپیٹڈلی، انسپائرز تحریک دیتا ہے، موٹیویٹس، انکریجز، اسٹیمولیٹس بھی کہہ سکتے ہیں، اینڈ گائیڈز اور رہنمائی کرتا ہے، آ نیشن ایک قوم کی۔
Patriotism, therefore, is not just a feeling, rather, it is a lived spirit that continuously inspires and guides a nation. हुब्बुल वतनी लिहाजा सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा जज्बा है जो मुसलसल एक कौम को तहरीक देता और इसकी रहनुमाई करता है। इन दी वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, आ मैन एक शख्स, डिवाइड जिसमें कमी है, जो महरूम है, जो खाली है, लैकिंग एम्प्टी, डेस्टिट्यूट ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी शख्स, हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स, इज़ लाइक द वन, एक ऐसे शख्स की मानद है, हु जो, एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में, एक ऐसा शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली हो, इस शख्स की मानद है जो क्या करता है, ब्रीथ्स, सांस लेता है, देयर, वहाँ, द मैन, वो शख्स इस दुनिया में सांस लेता है, विद सोल, सो डेड, सोल कहते हैं रूह को, सेपरेट, एसेंस, साइकी भी कहा जा सकता है इसको, जिसकी रूह इतना मुर्दा हो चुकी है, सो डेड, इतनी ज़्यादा मुर्दा हो चुकी है, हु नेवर टू हिमसेल्फ हेथ सेड, जिसने अपने आप से ये कभी नहीं कहा, हैथ सेड का मतलब अपने आप से ये बात कभी नहीं की, दिस इज़ माई ओन मीन मेरा अपना, ज़ाती, पर्सनल, इंडिविजुअल, माई नेटिव लैंड, नेटिव कहते हैं आबाई को, लोकल, इंडिजियस, ओरिजिनल, लैंड सरजमीन, कंट्री, टेरिटरी, सैल कह सकते हैं इसको, ब्रीथ्स देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हेथ सेड, दिस इज़ माई ओन, माई नेटिव लैंड। क्या इस दुनिया में ऐसा शख्स भी है जिसकी रूह इतनी मुर्दा हो कि इसने कभी अपने दिल में ये ना कहा हो कि ये मेरा अपना वतन है, ये मेरी अपनी मादरे वतन है, आबाई सरजमीन है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो निहायत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, चूँकि एनुअल पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और ट्रांसलेशन तीनों चीज़ें बनती हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से और आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसके टोटल 5 पैराग्राफ हैं, जिनको मैंने स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 वर्ड्स और 1 बाय 1 उसके जो सेंटेंसेस थे उनकी ट्रांसलेशन आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट सेक्शन में जाकर अच्छा सा कमेंट कर देना है, और अगर आप इस तरह की वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।